الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھیج کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایک امتحان حال کے اندر ہو۔ اب یہاں پر جو ہے ہر شخص اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر کے اٹھائے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور بات کرو سچی پکی بات۔ آج کل لوگ زبان جب کھولتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، دھوکہ دینا یہ عام ہو گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکل گیا، جس کی وجہ سے لوگ منمانی طریقے سے اپنے آپ کو چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف جس کے سینے کے اندر ہوگا وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا، اور جس کے سینے کے اندر، جس کے دل و دماغ کے اندر خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم لوگوں کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ یہ تمہارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کم اہمیت ہے اس کی۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بتایا ہے کہ مچھر کے جو جالی ہوتی، مکڑی کی جو جالی ہوتی ہے اس سے بھی کم اہمیت ہے۔ مکڑی کی جالی کو انسان ہاتھ لگاتے ہی اس کے گھر کتنی خوبصورت ڈیزائن بنایا ہوا ہوتا ہے مکڑی، لیکن وہ ڈیزائن میں آپ معمولی سی چیز سے اگر حرکت کریں گے تو پورا گھر درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ کے اس کے نام و نشان مٹ جاتے۔ دنیا کی مثال اس مکڑی کے گھر سے بھی بدتر بتایا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر لو لگائے ہوئے ہیں، دنیا ایک نہ ایک دن فانی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ ہم اس رب ذوالجلال سے اپنا لو لگائیں، اپنا تعلقات، اپنا کنیکشن اس رب سے لگائیں، تاکہ وہ اللہ ہم کو ہر وقت ہمارے ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ آج ہم ایمان والوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہوتا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کو سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ ہم گناہ کر کر کے ایسے برے ہو گئے کہ نماز پڑھنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا، نیک کام کرنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا، ذکر و اذکار کرنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز چھوڑ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، بہت سارے لوگ ذکر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے
اپنی عبادت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا نام لینا بھی اس کی زبان سے اللہ کا نام بھی نہیں لیوانا پسند کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جس کی زبان میں اللہ کا نام بھی نہیں آتا، اور پھر بھی وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر آج یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والا اپنی جگہ پر باقی ہیں، ہمارا ایمان اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے ہم سے توفیق، عبادت کی توفیق ہم سے چھین لیا، ذکر و اذکار کی توفیق ہم سے چھین لیا۔ ہم بے حیا اور بے شرم بن کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چلتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے ہزاروں لاکھوں ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں جس کی ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے، انسان کے لیے کتنا خاص چیز ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے کرونا گیا ہے، جا کر کے ان سے پوچھو جن کے پاس آکسیجن نہیں تھے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، لاکھوں لاکھ روپے لوگ پھونک دیے لیکن آکسیجن نہیں خرید سکے اور جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام ایمان والوں کے لیے کتنا آکسیجن مہیا کیے ہوئے ہے، اور ہم فری سے سانس لیتے ہیں، بہترین ہوا اندر لیتے ہیں اور گندا ہوا باہر چھوڑتے ہیں۔ ہم سانس دن بھر میں کتنے ہزار مرتبہ ہم لے لیتے ہیں۔ اگر سانس لینے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تھوڑا سا پریشانی ڈال دے اور کچھ تکلیف ایسی ڈال دے جس سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے، تو اس کو اوپر نیچے سب کچھ دکھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی اہمیت دکھنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ افسوس کرنے لگتا ہے کہ ہائے کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیا ہوتا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس کا افسوس کرنا اور اس کا پچھتا لینا بہت ہی بیکار ہے۔ جب موت کا وقت قریب آنے لگے، موت کو سامنے دیکھ کر کے انسان اگر توبہ کرے تو اس کا مزہ کچھ نہیں ہے۔ وہ موت کو قریب دیکھ کر کے، موت کے ڈر سے لوگ گھبرا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے معاہدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وقت دیا ہوا ہے، صحت مندی ہے، تندرستی ہے، آپ دنیا کے کام کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بہترین زندگی گزار رہے ہیں، صرف کیا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں سے، اللہ ایمان والوں سے، ہم تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں، اور ناراض ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ہم کو نہیں آنے دے رہا ہے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب کوئی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی فنکشن آپ کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ایرے گہرے نتو خیرے سب کو دعوت نہیں دے دیتے۔ جس سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، جس سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، اسی کو آپ اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں۔ آپ اپنے فنکشن میں، اپنی خوشی میں یا غمی میں اسی کو شریک کرتے ہیں جس سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، اور جس سے آپ کے تعلقات نہ ہوں اس کو اپنے گھر کے اندر کیوں بلائیں گے؟ آپ نہیں آنے دیتے، کوئی بھی آدمی نہیں آنے دیتا اپنے گھر کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو ذکر کی، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہم سے چھین لیا، اور آج ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو افسوس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل گیا اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔
میرے محترم بزرگ دوستو، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک عورت سے گناہ ہو گیا۔ وہ اس عورت کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے دو جہاں کے بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، بہت بڑا گناہ میرے سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس طرف آئی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرے سے زنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری طرف اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ جب اس طرح سے 4 مرتبہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے کچھ چھوٹا گناہ ہوا ہوگا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے اوپر حد جاری کیجئے اور مجھے سزا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم حمل سے ہو، جب اس بچے کو پیدا کر لو تب آنا، تب تمہارے پر حد جاری کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی اس عورت کے پاس وقت تھا، یہ کہیں دوسرے ملک جا سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، اپنی جان کو بچا سکتی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف کس طرح سے کٹ کٹ کر کے بھرا ہوا تھا کہ وہ عورت 9 مہینے کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہے، اور جنم دینے کے بعد پھر آتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے اوپر حد جاری کیجئے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت تک دودھ پلاؤ جب تک یہ بچہ کچھ کھانے نہ لگے، ابھی جاؤ دودھ پلاؤ اس کو۔ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ لیکن اس عورت کو اندر سے اس جرم نے ایسا جھنجھوڑا ہوا تھا، ایسا اس کو اندر سے پریشان کر رہا تھا وہ گناہ اس عورت کو، کہ وہ عورت مجبور ہو جا رہی تھی، پریشان ہو جا رہی تھی کہ میرے سے کیا ہو گیا۔ اور وہ عورت 2 سال دودھ پلانے کا زمانہ پورا نہیں دیکھی، بچے کو 4-5 مہینے کے بعد کچھ کھلانے کی عادت ڈالنے لگی، کچھ نرم نرم چیز اس کے منہ میں ڈالنے لگی، اور جب بچہ کچھ کھانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ اب کھانے لگا، ابھی 5-6 مہینہ ہوا ہے، اگر چاہتی تو 2 سال اور اپنی زندگی بچا سکتی تھی وہ عورت، لیکن ویسا نہیں کیا اس نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5-6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کیجئے اور مجھے سزا دیجئے۔ میں آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے خوف جس کے سینے کے اندر ہوگا، وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، توبہ استغفار ضرور کرے گا، شرمندگی ضرور ہوگی اس کو۔ وہ عورت کہیں بھاگتی نہیں، اپنے آپ کے وقت کو 2 سال کے وقت کو سمٹ کر اس نے بچے کو 5-6 مہینے کے اندر کھلانا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ اب کھانے لگا، آپ میرے اوپر حد جاری کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کے اوپر حد جاری کرو، لہذا اس عورت کے اوپر حد جاری کیا گیا، اس کو سنسار کیا گیا۔ ایک صحابی کے اوپر کچھ خون کے قطرے پڑ گئے، یا کچھ زبان سے ایک صحابی نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ اس عورت نے اپنے خاندان اور قبیلے کے نام کو بدنام کر دیا، ناگوار الفاظ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، کیسی سچی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کے توبے کو
اگر اس کے توبے کو 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے، ایسے 70 لوگوں میں جو بالکل مجرم ہو، جہنم کے حقدار ہوں، ویسے لوگ بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ویسی سچی پکی توبہ کی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، گناہ کرنے کے بعد اکڑنا، تکبر کرنا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ایسا رہنا، یہ شیطان کا فعل ہے۔ ایمان والوں سے غلطی اگر ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اس میں شرمندگی اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گناہ کر کے فخر محسوس نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے گھر میں انہی لوگوں کو بلاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ راضی ہے وہی اللہ کے گھر میں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قدم رکھنا، ذکر کی توفیق مل جانا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے کیا ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خواہشات اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں۔ مرد نماز پڑھ رہا ہے تو عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، عورت نمازی ہے تو مرد بے نمازی ہے، ماں باپ دونوں نمازی ہے تو بچے بے نمازی ہیں۔ اس طرح کی گھروں کے اندر ماحول بنا ہوا ہے۔ گھر کا بڑا جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھوا پا رہا ہے، سختی نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو گھر کے اندر دین کو قائم کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کرانے کے لیے اگر لکڑی بھی اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اٹھاؤ، اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر آپ کے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں ان سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اگر کچھ تکلیف مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو آپ رو رو کر کے آپ کا حال بے حال ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اگر آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کے گھر کے کوئی فیملی ممبر کے کوئی ساتھی، کوئی بچہ، کوئی رشتہ دار یا بیوی، کوئی بھی اگر جہنم میں جا رہے ہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس وقت؟ اس لیے اپنے خود کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو بھی یہ ایسی عادت ڈالیں کہ وہ بھی نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں۔ آپ کے گھر کا ماحول جو ہے جنت کا ماحول بن جائے گا۔ زبان کی صحیح استعمال کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں کبھی بھی، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ آج کل لوگ گانے بجانے اور طرح طرح کی بدعت و خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فحش گانوں اور فحش چیزوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ دل کے اندر ہو کر کے ہمارا دل گندا ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو کو جوان ساتھیوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو نماز نہیں پڑھتے، سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔